بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اور پینشنرز کے حوالے سے اور فیملی پینشنرز کے حوالے سے بہت ہی اہم انفارمیشنز ہیں، یہ آپ نے ویڈیو ساری سننی ہے۔ دوسرا جو ہے IMF کا وفد جس طرح سے جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، تو سرکار نے جو ہے یعنی اس حکومت نے پیچھے بھی ملازمین کے ساتھ دھرنے کے دوران جو مذاکرات ہوئے تھے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آ رہی، لیکن ایک درمیان میں یہ نیوز سنی تھی، اس کے اوپر میڈیا میں کافی جو ہے اس کے اوپر ویڈیوز بھی لوگوں نے کی، انفارمیشنز بھی دی کہ صدر زرداری جو ہے وہ اپنے خطاب میں اسمبلی میں جو مشترکہ اسمبلی کا خطاب ہوگا اس میں بڑا کوئی اہم پیکج دیں گے اور اعلان کریں گے سرکاری ملازمین کے بارے میں، لیکن پھر جو ہے ابھی تک اس میں کوئی حتمی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز سامنے نہیں آئی۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ صدر زرداری میرا خیال ہے چاہتے ہیں پیپلز پارٹی جس طرح سے پہلے بھی وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے اس کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ وہ زیادہ تنخواہیں بڑھاتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ والا میچ جو ہے نا وہ اپنے نام کرے، اس کا جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے میں اضافے کا جو کوئی اگر پیکج ہے تو، لیکن تاحال جو ہے ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ رانا ثناء اللہ کے جو مذاکرات ہوئے تھے اس باجوہ رحمان باجوہ کے جو سرکاری ملازمین کی تنظیم کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ اور پوری ٹیم کے ساتھ، اس کے بھی ابھی تک جو ہے وہ کوئی ان ریٹن فارم سامنے نہیں آئی، تو امید ہے کہ جلدی کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ بجٹ کی بھی تیاریاں ہیں۔ دیکھتے ہیں حکومت چاہتی ہے، جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ریلیف دوں، لیکن IMF آڑے آ جاتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جب آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اوپر والے گریڈ سے 21ویں گریڈ 22ویں گریڈ والوں کی جب بڑھائیں، ان کی مراعات بڑھائیں، ان کو گاڑیاں جو ہے وہ ان کی بڑھا دیں، اور اس کے بعد ان کی مدت ملازمت بڑھا دی، عمر بڑھا دی، بڑھا دی، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دیں، وزراء کی بڑھا دی، کیبنٹ ڈویژن کی بڑھا دیں، تب IMF جو ہے وہ آڑے نہیں آیا۔ لیکن جب 16ویں گریڈ سے نیچے کے ملازمین کی بات ہوتی ہے تو تب IMF آڑے آ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چولی دامن کا کھیل ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ابھی تک۔ یہ کوئی ریلیف جو دیں گے اس کا بھی یہ کوئی اچھا خاصا ریلیف جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا جب تک کوئی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے، کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہ آ جائے اس وقت تک، کیونکہ اس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں ایک ریلیف دیا جائے گا اور پھر اس میں دیا جائے گا بجٹ میں۔ تو اس حوالے سے مارچ کے حوالے سے بات آئی ہے تو دیکھیں بڑی اہم چیز ہے بالخصوص جو ہے جو پینشنرز ہیں ان کے لیے، کہ اس ماہ میں آپ نے دینا ہوتا ہے اپنے اپنے بینک میں بایو میٹرک کرانی ہوتی ہے، لائف سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، اور جو فیملیز ہیں جو فیملی پینشنرز ہیں وہ کوئی خاتون لے رہی ہے پینشن اگر، تو اس نے اپنا جو میرج سرٹیفکیٹ دینا، ان میرڈ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور پھر ستمبر کا مہینہ، تو تمام پینشنرز حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی بایو میٹرک کرائیں اپنے اپنے بینک میں، اور پھر جو ہے اپنا لائف سرٹیفکیٹ دیں، یا پھر جو فیملیز ہیں وہ اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ اپنا جو ہے ان میرڈ سرٹیفکیٹ دیں، ورنہ جو ہے کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ ڈورمیٹ ہو جاتا ہے، آپ کی پینشن آنا بند ہو جاتی ہے اور پھر نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو نئے سرے سے اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرا سٹیل مل کے حوالے سے پینشنر جو ملازمین ہیں ان کو ریلیف کچھ ملا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو باقی ملازمین ہیں، دیکھیں جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ عدالتیں جو ہے ملازمین کے حوالے سے بڑی فیور کرتی تھیں، ان کو اگر جو ہے وہ کوئی محکمہ نکالتا تھا ان کے اوپر کوئی، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالتوں کا بھی رویہ وہ پہلے والا نہیں رہا، تو آپ لوگ جو ہیں سب لوگ اتنی امید نہ رکھیں، یعنی جتنے بھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہیں وہ جس قدر پہلے امید رکھتے ہوتے تھے اس قدر تو نہیں، لیکن پھر بھی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف بجٹ میں دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو بھی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ ضرور آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ اب اس بار جو ہے وہ بجٹ میں پینشنرز کے ساتھ اور سرکاری ملازمین کے ساتھ حکومت کیا کرتی ہے، لیکن
یہ جو مارچ کا مہینہ ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ ویڈیو بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے تھی جو پینشنرز ہیں، جو اپنی جو ہے فیملی پینشن لے رہے ہیں، ان کے لیے کہ مارچ میں لائف سرٹیفکیٹ، بائیو میٹرک کرانا اور ان میرڈ سرٹیفکیٹ اپنے بینک میں جمع کرانا مت بھولیے، ورنہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈورمنٹ ہو جائے گا.